السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ نبوت اور رسالت پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کو اپنا تعارف کروانے کے لیے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے، انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف امتوں میں مختلف وقتوں میں بھیجا۔ نبوت اور رسالت محض محبت خداوندی اور عطیہ الہی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے خلعت نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی چاہت اپنی مرضی سے نبوت عطا کر کے انسانوں میں اپنے نبیوں کو بھیجتے تھے۔ نبوت کوئی اکتسابی شے نہیں جو مجاہدہ اور ریاضت سے یا علم حاصل کرنے سے حاصل ہو یا کسی خاص قابلیت سے اور خاص استعداد سے حاصل ہو۔ اس طریقے سے کوئی آدمی نبی نہیں ہو جاتا۔ نبوت تو حق سبحانہ تقدس کی خلافت اور نیابت کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بندوں کے درمیان سفارت کا نام ہے۔ جب تک بادشاہ اپنے کسی نائب کو سفیر نہ بنائے اس وقت تک کوئی شخص محض اپنی قابلیت سے سفیر نہیں بن سکتا۔ فلاسفہ کے طرز پر سوچنے والے لوگ اول تو نبوت کے قائل نہیں، اور اگر کوئی اس میں قائل ہوا بھی ہے تو اس نے نبوت کو اکتسابی سمجھا اور یہ گمان کیا کہ جب نفس انسانی مجاہدے اور ریاضت کر کے مادی علائق سے تجرد حاصل کر لے اور صفحہ نفس سے امور غیبیہ اس پر منکشف ہونے لگے اور عنصریات میں تدبیر و تصرف کر سکے تو وہ نبی ہو جاتا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ سراسر کفر اور گمراہی ہے۔ تمام انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہے۔ اگر کوئی ایک نبی پر بھی ایمان نہ لایا، تمام انبیاء پر ایمان نہ لانے کے ہم معنی ہیں، کیونکہ کلمہ تمام انبیاء کا متفق ہے اور اصول دین سب کے ایک ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم نوح اور قوم سمود، قوم عاد کے بارے میں بیان کیا کہ انہوں نے فقط اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات میں ایک رسول کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا اور فرمایا کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی۔ تمام انبیاء کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاک برگزیدہ بندے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم تھے۔ انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت اور طہارت اور نزاہت کا اعتقاد و جز ایمان ہے۔ اگر انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلقاً اور بے و چوں چرا ان کی اطاعت اور طاعت کا حکم نہ دیتے، اور نہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا درجہ دیتے، اور نہ انبیاء کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ معصوم وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مصطفیٰ و مرتضیٰ یعنی اخلاق و عادات و افعال اور مقالات اور تمام احوال میں من کل الوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہو، اور اس کا باطن مادہ معصیت سے بالکل یہی پاک ہو، یعنی مادہ شیطانی اور نفسانی سے اس کا قلب بالکل یہی پاک اور منزہ ہو، کیونکہ حق تعالی شانہ نے قرآن مجید میں انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتضی، مصطفین الاخیار اور عباد المخلصین فرمایا ہے، جس سے مراد من کل الوجود ارتضاء اور استفاء اور اخلاص کا کامل ہے، اور من کل الوجوہ پاک اور صاف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ اور بلا شرک غیر خالص اللہ کا بندہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا باطن نفس شیطان کی بندگی سے بالکل یہ پاک ہو، اور اسی مادہ طبیعت سے بالکل یہ طہارت اور نزاہت کا نام عصمت ہے۔ انبیاء اکرام سے اگر کوئی لغزش، بطریق سہو، نسیان صادر ہوتی ہے تو وہ باہر سے آتی ہے، اندر سے نہیں ہوتی۔ جیسے پانی کی گرم حرارت تو خارجی اثر سے آتی ہے، باقی پانی میں مادہ حرارت کا نام و نشان نہیں۔ پانی کی طبیعت میں سوائے برودت کے کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کتنا ہی گرم ہو، اگر آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اسی طرح انبیاء اکرام کا باطن مادہ طبیعت میں مادہ معصیت سے بالکل یہی پاک ہوتا ہے۔ البتہ خارجی اثر سے کبھی اگر کوئی لغزش ان سے ہو جائے تو وہ محض صورت کے اعتبار سے معصیت ہوتی ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔
حقیقت کے اعتبار سے اطاعت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا نسیان کی وجہ سے تھا۔ شیطان نے جب خدا کی قسم کھائی تو دھوکے میں آ گئے اور یہ سمجھے کہ بندہ تو خدا کی جھوٹی قسم کھا نہیں سکتا، یعنی کہ اللہ کی قسم۔ ایسے عصیانوں پر تو لاکھوں طاعتیں قربان ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا و ابینا آدم وبارک وسلم۔ حق تعالی شانہ نے انبیاء اکرام علی نبینا علیہ السلام کو معجزات اور آیات بینات عطا فرمائی تاکہ وہ معجزات اور خارق عادات اموران کہ نبوت اور رسالت کی دلیل بنے اور لوگ ان نشانات کو دیکھ کر ان کی نبوت کا یقین کریں اور ان پر ایمان لائیں، اس لیے کہ جب وقتاً فوقتاً عالم غیب سے ان کی تائید کے نشان ظاہر ہوں اور کسی سبب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہوگا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص معمور بن اللہ ہے اور تائید غیبی اس کی پشت پر ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے آگے آگ کا سرد ہو جانا اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں سے مردوں کا زندہ ہو جانا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا جس سے تمام لشکر سیراب ہو جائے، یہ وہ افعال ہیں جو طاقت بشریہ کی حدود سے خارج ہیں، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں دکھا سکتا۔ تو معلوم ہوا یہ امور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی صداقت اور کرامت ظاہر کرنے کے لیے پیدا فرمائے۔ من جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء اکرام کو جو علوم اور معارف اور افعال و اعمال عطا ہوتے ہیں وہ سب خارق عادات ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی عقل اور فہم بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کا حافظہ بھی سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور فصاحت اور بلاغت اور تاثیر سخن میں انبیاء اکرام ابناء روزگار سے سابق اور غالب ہوتے ہیں۔ ان کی ظاہری اور باطنی قوتیں سب سے زیادہ قوی ہوتی ہیں، ان کے اخلاق نہایت ہی بلند اور ان کی صورتیں نہایت ہی وجیح اور منور ہوتی ہیں اور ان کی آواز نہایت ہی خوش اور صریح التاثیر ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ صورت اور سیرت، ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے سب سے زیادہ خوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اہل فہم کے لیے تو حضرت انبیاء کا چہرہ مبارک ہی ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ جو لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں وہ ان کے حسی المعجزات کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ کور باطن اور خفاش چشم ہوتے ہیں وہ انوار نبوت کے سامنے آنے سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہر امتی کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدح ہے تو پیغمبر کا چہرہ اور ان کی آواز معجزہ ہے۔ اگر چمگادڑ کی آنکھیں دن کو نہیں دیکھتی تو اس میں آفتاب کے ٹکیا کا کیا قصور؟ عقائد کے اعتبار سے انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی ترتیب اور ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجنے کی سنت کو سمجھنا ہے۔ تو نبی کون ہوتے ہیں اور رسول کون ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر کوئی جھوٹا شخص اپنے علم کی وجہ سے، اپنے تجربات کی وجہ سے، اپنی عبادت اور ریاضیات کی وجہ سے یہ کہے کہ میں نبی کے درجے تک پہنچ گیا ہوں یا میں نبی جیسا ہوں یا ذل نبی ہوں یا نبی کا عکس یا جو بھی کہے، جھوٹا ہے۔ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا۔ تو نبیوں کی پہچان اور رسولوں کی پہچان امت کو کرانی ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ کہیں کسی جھوٹے فریبی اور مکار کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو نہ گوا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اور تفصیل سے بھی بات ہوتی رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات ہو جائے، اس لیے اختصار سے بات کی جاتی ہے کہ 20 منٹ 15 منٹ کے اندر ہم بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنا پیغام پہنچائیں۔ اتنا ہی وقت بہت ہے۔ انشاءاللہ قسطوں کے اعتبار سے یہ بات آ رہی ہے۔ جو احباب اس کو دیکھنا چاہیں اور مسلسل سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، طلباء کو سکھانا چاہیں یا اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہیں، اس علم کو لوگوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ پوری ویڈیو دیکھا کریں، ویو بھی کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں میں شیئر کریں، اپنے کمنٹس بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔